اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 12 مئی۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ 12 مئی کی تاریخ سے وابستہ تاریخی واقعات، نامور شخصیات کی پیدائش اور وفات کا جامع احاطہ کرنا ہے۔ اس میں قدیم زمانے سے لے کر موجودہ دور تک کی اہم سیاسی، سائنسی اور ثقافتی موڑ جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے ماہر القادری کی تاریخ وفات، 12 مئی 1978، جدہ سعودی عرب۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ آج تاریخ کے آئینے میں کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ دنیا کے پہلے قابل پروگرام کمپیوٹر کی ایجاد، جدید نرسنگ کی بنیاد اور ایک ایسا خوفناک سائبر حملہ جس نے پورے کے پورے ہسپتالوں کو مفلوج کر دیا، ان سب باتوں میں اور بمبئی کی فلمی چکا چوند کو ٹھکرا دینے والے ایک درویش صفت شاعر میں کیا قدر مشترک ہو سکتی ہے؟ بظاہر تو یہ سب بالکل الگ الگ دنیاوں کی کہانیاں لگتی ہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ بالکل، لیکن جب میں آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے لیے ان ذرائع کو پڑھ رہی تھی تو ایک انتہائی حیران کن بات سامنے آئی۔ یہ تمام کے تمام واقعات، کامیابیاں اور سانحات کیلنڈر کے ایک ہی خانے میں قید ہیں، ایک ایسا خانہ جس پر 12 مئی لکھا ہے۔ ویسے یہ واقعی ایک حیرت انگیز پہلو ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر تاریخ کو صرف جنگوں یا بادشاہوں کے عروج و زوال کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم کسی خاص تاریخ کے مختلف اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں ایک پوری انسانی کہانی نظر آتی ہے۔ ہاں، یعنی ایک دن کا پورا پوسٹ مارٹم۔ بالکل۔ 12 مئی کا دن محض 24 گھنٹوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کس قدر تخلیقی، کتنا شفاق، کتنا کمزور، جی ہاں، اور کتنا باہمت ہو سکتا ہے۔ اس ایک دن کی ٹائم لائن میں ہمیں انسانی ارتقاء کے بہت سے متضاد اور دلچسپ پیٹرنز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس ایک دن کے اندر چھپی ہوئی ان پرتوں کو کھولیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم انسانی ذہن کی اس تخلیقی صلاحیت کی بات کریں جس نے ہمیں غاروں سے نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے، تو 12 مئی کا دن علم اور ٹیکنالوجی کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح، کیونکہ اسی دن کچھ بہت بنیادی چیزیں شروع ہوئیں۔ ہاں، 1364 میں پولینڈ کی مشہور جیگیلونین یونیورسٹی قائم ہوئی، اور پھر ٹھیک اسی تاریخ کو 1551 میں بر اعظم امریکہ کی قدیم ترین جامعہ نیشنل یونیورسٹی آف سان مارکوس کی بنیاد رکھی گئی۔ مجھے تو جو بات سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان ادوار میں کوئی انٹرنیٹ یا تیز رفتار مواصلاتی نظام تو تھا نہیں۔ بالکل نہیں تھا۔ پھر بھی دنیا کے دو بالکل مختلف سروں پر انسان ایک ہی تاریخ کو ایک ہی طرح کی علمی بنیادیں رکھ رہا تھا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1364 اور 1551 میں علم کے جو بیج بوئے گئے تھے، صدیوں بعد وہی بیج ڈیجیٹل دنیا کا درخت بن گئے؟ یہ ایک بہت گہری تشبیہ ہے۔ میں اس بات کو یوں کہوں گا کہ یونیورسٹیاں محض اینٹ اور گارے کی عمارتیں نہیں ہوتیں، یہ دراصل انسان کی معلومات کو اکٹھا کرنے، انہیں محفوظ رکھنے اور اگلی نسل تک منتقل کرنے کی اجتماعی کوشش کا نام ہے۔ صحیح۔ 14ویں اور 16ویں صدی میں ان اداروں کا قیام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان نے یہ سیکھ لیا تھا
کہ بقا صرف طاقت میں نہیں بلکہ علم کے تسلسل میں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علم کا یہ تسلسل صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے عملی شکل بھی اختیار کی۔ مطلب ٹیکنالوجی اور سائنس کی شکل میں؟ ہاں، اور صحت کے میدان میں بھی۔ مثال کے طور پر 12 مئی 1820 کو فلورنس نائٹنگیل کی ولادت ہوئی۔ اب ہم انہیں صرف ایک ہمدرد نرس کے طور پر جانتے ہیں جو رات کو لالٹن لے کر زخمیوں کی عیادت کرتی تھیں۔ بالکل، لیڈی ود دا لیمپ۔ جی، لیکن در حقیقت انہوں نے طب کے میدان کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ انہوں نے پہلی بار باقاعدہ اعداد و شمار یعنی سٹیٹسٹکس کا استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ جنگوں میں فوجی زخموں سے کم اور ہسپتالوں کی گندگی اور انفیکشن سے زیادہ مرتے ہیں۔ ارے واہ، مطلب انہوں نے ہمدردی کو ایک باقاعدہ منظم سائنس میں بدل دیا۔ بالکل، اور یہ علم کا اگلا قدم تھا۔ یہ تو واقعی ایک زبردست تبدیلی تھی۔ یعنی ایک طرف ہم اداروں کی شکل میں سوچنے سمجھنے کے طریقے وضع کر رہے تھے اور دوسری طرف انسان کی فزیکل کیئر کو سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس سفر میں جو سب سے بڑی چھلانگ مجھے نظر آئی وہ 12 مئی 1941 کو جرمنی کے شہر برلن میں لگی۔ ہاں، آپ کانریڈ زوسے کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اس شخص نے دنیا کا پہلا کام کرنے والا اور قابل پروگرام کمپیوٹر جسے Z3 کہا جاتا ہے متعارف کروایا۔ یہ وہ دور تھا جب دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی اور یہ بندہ اپنے والدین کے گھر کے ڈرائنگ روم میں پرانے ٹیلی فون ریلے استعمال کر کے ایک ایسی مشین بنا رہا تھا جو آج کی جدید ڈیجیٹل دنیا کا نقطۂ آغاز بنی۔ دیکھیں، کانراڈ زوسے کا کام اس لحاظ سے بھی غیر معمولی ہے کہ وہ کسی بہت بڑی حکومتی لیبارٹری میں بیٹھ کر کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے وہ مشین انتہائی محدود وسائل کے ساتھ بنائی۔ Z3 کوئی آج کے لیپ ٹاپس جیسا سلم سا ڈیوائس تو تھا نہیں، یہ ایک بہت بڑی شور مچانے والی مشین تھی جو بائنری سسٹم پر کام کرتی تھی۔ ہاں، پورے کمرے جتنی بڑی مشین۔ بالکل، لیکن اس نے ایک بنیادی اصول ثابت کر دیا تھا کہ ایک مشین انسان کی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تیز پیچیدہ حساب کتاب کر سکتی ہے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جہاں انسان نے اپنا دماغی بوجھ ایک مشین کے سپرد کرنا شروع کیا۔ صحیح، لیکن پتہ ہے یہیں پر مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ ہم نے پرانے ٹیلی فون کے پرزوں سے شروع کر کے ایک پوری ڈیجیٹل دنیا تو بسا لی۔ ہم نے اپنی معلومات، اپنی معیشت، اپنا صحت کا نظام سب کچھ ان مشینوں کے حوالے کر دیا، مگر کیا ہم نے خود کو ایک بند گلی میں نہیں دھکیل دیا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ کیونکہ جب میں اسی 12 مئی کی تاریخ کو مزید کھنگالتی ہوں تو مجھے 2017 کا وہ خوفناک دن نظر آتا ہے جب وانا کرائے رینسم ویئر حملہ ہوا۔ اس نے چند گھنٹوں کے اندر دنیا کے 150 ممالک میں 4 لاکھ سے زیادہ کمپیوٹرز کو مفلوج کر دیا۔ ہاں، آپ کا یہ خدشہ بالکل بجا ہے۔ وانا کرائے حملہ دراصل ہماری اسی ٹیکنالوجیکل اندھی دوڑ کا ایک بہت بھیانک سائیڈ ایفیکٹ تھا۔ اگر ہم اس کے میکانزم کو سمجھیں کہ رینسم ویئر آخر ہوتا کیا ہے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آپ کے گھر کا تالا بدل دے اور پھر آپ ہی کو اپنے گھر کے اندر جانے کے لیے نئی چابی کے بدلے پیسوں کا مطالبہ کرے۔ مطلب آپ کا اپنا ڈیٹا آپ ہی کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، اس وائرس نے بھی یہی کیا۔ اس نے مائکروسافٹ ونڈوز کی ایک کمزوری کا فائدہ اٹھایا، لوگوں کے کمپیوٹرز کا ڈیٹا لاک کیا اور بٹ کوائن میں تاوان مانگا۔ اس کا سب سے سنگین اثر برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروسز یعنی NHS پر پڑا، جہاں ہسپتالوں کا نظام بیٹھ گیا تھا۔ جی، پوری طرح بیٹھ گیا۔ آپریشن کینسل ہو گئے، مریضوں کا ریکارڈ غائب ہو گیا اور ایمبولینسوں کو واپس موڑنا پڑا۔ ذرا سوچیں، جس ٹیکنالوجی نے فلورنس نائٹنگیل کے دور سے لے کر آج تک انسانی جان بچانے کے نظام کو بہتر بنایا تھا، اسی ٹیکنالوجی کی ایک خامی نے لاکھوں مریضوں کی جان خطرے میں ڈال دی۔ یہ تضاد واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ہم خود کو کتنا بھی محفوظ سمجھ لیں، ہم اتنے ہی غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ اور ویسے یہ ناکامی صرف زمین پر موجود ہمارے ہسپتالوں تک محدود نہیں رہی۔ جی، اور کیا ہوا تھا؟ 12 مئی 1965 کو سوویت یونین کا خلائی جہاز لونا 5 چاند کی سطح پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ سوویت اور امریکی اس وقت خلا میں سبقت لے جانے کی دوڑ میں اندھے ہو رہے تھے۔ لونا 5 کو دراصل چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنی تھی، لیکن اس کے ریٹرو راکٹس فیل ہو گئے اور وہ سیدھا چاند کی سطح سے جا ٹکرایا۔
ارے تو یہ تو انسانی غرور کے ٹوٹنے کی ایک بڑی کلاسک مثال ہے۔ بالکل، ہم خلا کو تسخیر کرنے نکلے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل خرابی نے ہماری ساری محنت خاک میں ملا دی۔ دیکھیے، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فطرت اور کائنات کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، لیکن جب ٹیکنالوجی فیل ہوتی ہے تو ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور یہ بے بسی کا احساس اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جب فطرت خود مداخلت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، لونا 5 کا گرنا یا وانا کرائی کا حملہ تو انسان کی اپنی غلطیاں تھیں، لیکن جب زمین کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس کھسکتی ہیں تو انسان کی کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ بات 12 مئی کی تاریخ کے کچھ انتہائی دردناک واقعات ثابت کرتے ہیں۔ 2008 میں اسی دن چین کے شہر سچوان میں 8.0 شدت کا زلزلہ آیا۔ ذرا تصور کریں، زمین صرف چند سیکنڈز کے لیے ہلی اور 69,000 سے زیادہ انسان لقمہ اجل بن گئے۔ وہ بہت ہولناک تھا۔ ہاں، اسکولوں کی عمارتیں بچوں پر گر گئیں، اور پھر 2015 کے نیپال زلزلے میں بھی، جو ویسے تو کئی دن تک جاری رہنے والا ایک سلسلہ تھا، لیکن خاص 12 مئی کے دن آنے والے شدید آفٹر شاک میں مزید 218 افراد مارے گئے۔ یعنی فطرت کی بے رحمی کے سامنے کوئی ڈھال نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح 12 مئی 2015 کو امریکی شہر فلاڈیلفیا میں ایک ٹرین پٹری سے اتری اور کئی جانیں چلی گئیں۔ جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے نظام کتنے ہی جدید کیوں نہ ہو جائیں، قدرت کے سامنے وہ ریت کی دیوار سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ہم اسمارٹ فونز اور بلیٹ ٹرینیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن ہم فطرت کے ان بے پناہ طوفانوں کو نہیں روک سکتے۔ تاہم یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ جب انسان قدرتی آفات سے بچ نکلتا ہے یا ٹیکنالوجی کی ناکامیوں سے سبق سیکھتا ہے تو اسے اپنے ہی بنائے ہوئے ایک اور پیچیدہ نظام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے انسانی سیاست اور سفارت کاری۔ 12 مئی کے دن جب ہم انسانی رشتوں، جنگوں اور امن کے معاہدوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے بحران صرف قدرتی نہیں بلکہ اکثر ہمارے اپنے تراشے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں 12 مئی کے سیاسی اور سفارتی واقعات کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے صفحات پلٹیں تو یہ دن شدید ترین دشمنیوں کے بیچ کچھ حیران کن موڑ لے کر آیا۔ مثال کے طور پر 1949 کی سرد جنگ کا وہ وقت جب سوویت یونین نے مغربی برلن کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ جی، برلن بلاکیڈ۔ ہاں، لیکن 12 مئی کو آخر کار انہوں نے یہ ناکہ بندی ختم کر دی۔ اسی طرح 1965 میں مغربی جرمنی اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے، اور 2002 میں سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے کیوبا کا دورہ کیا، جو 1959 کے انقلاب کے بعد کسی بھی امریکی صدر کا پہلا دورہ تھا۔ یہ سب پڑھ کر پہلی نظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ واہ، انسان کتنا سمجھدار ہے جو بآخر کار پرانے زخم بھلا کر صلح کی طرف آ ہی جاتا ہے۔ لیکن ان واقعات کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ محض صلح یا اچانک پیدا ہونے والی ہمدردی نہیں تھی۔ اگر ہم برلن کی بات کریں تو سوویت یونین کا برلن کی ناکہ بندی ختم کرنا کوئی رحمدلی نہیں تھی۔ دراصل جوزف اسٹالن نے برلن کو بھوکا مارنے کے لیے سڑکیں اور ریل کے راستے بند کیے تھے تاکہ مغربی طاقتیں وہاں سے نکل جائیں۔ تو پھر انہوں نے ناکہ بندی کھولی کیوں؟ کیونکہ جواب میں امریکہ اور برطانیہ نے ایک بے مثال ایئر لفٹ شروع کر دی تھی اور مہینوں تک ہوائی جہازوں کے ذریعے لاکھوں ٹن خوراک اور کوئلہ شہر میں گرایا۔ جب اسٹالن کو احساس ہوا کہ اس کی یہ حکمت عملی بری طرح ناکام ہو گئی ہے اور اس سے الٹا مغربی اتحاد مضبوط ہو رہا ہے، تب اس نے 12 مئی کو یہ ناکہ بندی ختم کی۔ یہ دراصل طاقت کے توازن کا کھیل تھا۔ اچھا، تو یہ مفادات کی جنگ تھی، اور مغربی جرمنی اور اسرائیل کے تعلقات، یہ تو اور بھی حیران کن لگتا ہے، کیونکہ ہولوکاسٹ کے زخم تو اس وقت بہت تازہ تھے، وہ مشکل 20 سال ہی تو گزرے تھے۔ کیا کوئی قوم اتنی جلدی اپنے اتنے بڑے صدمے کو بھلا کر سفارتی میز پر بیٹھ سکتی ہے؟ دیکھیں، یہیں پر قومی مفاد اور بقا کے تقاضے سامنے آتے ہیں۔ نہ تو اسرائیل کے لیے وہ زخم بھولنا ممکن تھا اور نہ ہی جرمنی کے لیے اپنا ماضی مٹانا، لیکن دونوں کو اس وقت ایک دوسرے کی اشد ضرورت تھی۔ اسرائیل کو ایک نئی ریاست کے طور پر معاشی اور عسکری امداد درکار تھی، اور مغربی جرمنی کو بین الاقوامی برادری میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنی تھی۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو استعمال کر رہے تھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے؟
بالکل، یہ تعلقات کسی جذباتی معافی کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک انتہائی سرد مہر قسم کی سفارتی ضرورت تھی۔ قومیں بالآخر آگے بڑھنے کا راستہ اس لیے چنتی ہیں کیونکہ ماضی میں جینے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو ایک زبردست تجزیہ ہے، لیکن جب میں جمی کارٹر کے 2002 کے کیوبا کے دورے کو دیکھتی ہوں تو مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اسے ذرائع میں برف پگھلنے کا نام تو دیا گیا، لیکن سچی بات بتائیں، کیا کارٹر کے دورے سے واقعی کچھ بدلا؟ آج بھی تو کیوبا پر امریکی پابندیاں کم و بیش وہیں کی وہیں ہے۔ یہ تو بس ایک علامتی تصویر بنوانے والی بات لگتی ہے جس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ کا یہ اعتراض بڑی حد تک درست ہے۔ کارٹر کا دورہ واقعی علامتی زیادہ تھا۔ اس نے فیدل کاسترو کے ساتھ کھڑے ہو کر تقریر تو کی، لیکن چونکہ کارٹر اس وقت عہدے پر موجود صدر نہیں تھے، اس لیے وہ امریکی پالیسی کو براہ راست تبدیل تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر اس دورے کی اہمیت کیا تھی؟ اہمیت یہ تھی کہ سفارتکاری میں علامتوں کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ضرور تھا کہ امریکہ کے اندر بھی ایک طبقہ کیوبا کے ساتھ سرد جنگ کی اس پرانی ذہنیت سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، عملی طور پر نظام اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ اور نظام کے نہ بدلنے اور حالات کے اچانک قابو سے باہر ہو جانے کی ایک انتہائی دلخراش مثال بھی ہمیں 12 مئی ہی کے دن ملتی ہے۔ جی، آپ 2007 کے واقعات کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، 2007 کی جیو پولیٹیکل ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو ایک انتہائی سنگین تصویر سامنے آتی ہے۔ ہم یہاں بالکل غیر جانبدار رہ کر ذرائع کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ 12 مئی کو پاکستان کے شہر کراچی میں اس وقت کے معطل چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی آمد کے موقع پر بدترین ہنگامے ہوئے۔ بالکل، وہ ایک بہت تاریک دن تھا۔ شہر بھر میں سڑکیں بند کر دی گئیں اور فائرنگ کے واقعات میں 40 سے 50 کے قریب افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس وقت کی آزاد صحافت اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس قتل عام اور ریاستی مشینری کی ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب کسی ملک کا قانونی اور سیاسی ڈھانچہ آپس میں ٹکراتا ہے تو اس کی سب سے بھاری قیمت عام شہری کو اپنے خون سے چکانی پڑتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں، یہ برلن، کیوبا یا جرمنی کی عالمی سطح کی سیاست سے بہت مختلف چیز ہے۔ عالمی سطح پر تو شاید طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں، لیکن جب مقامی سطح پر سیاسی تناؤ عروج پر پہنچتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مفلوج ہو جاتے ہیں تو معاشرہ کس قدر تیزی سے انارکی کی طرف جا سکتا ہے، 12 مئی 2007 اس کا ایک ثبوت ہے۔ ہاں، وہ ایک اندرونی خلفشار کی انتہا تھی۔ جی، یہ تمام واقعات، چاہے وہ جنگ عظیم کے بعد کا برلن ہو یا 2007 کا کراچی، ہمیں بتاتے ہیں کہ امن اور بقائے باہمی کوئی مستقل حالت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ خیر، یہ تو ہو گئیں عالمی سیاست، ٹیکنالوجی کی دوڑ اور آفات کی باتیں جن میں انسان ایک ہجوم کے طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ہم اس گفتگو کا رخ 12 مئی کے اس عالمی تاریخ کے وسیع کینوس سے سمیٹ کر ایک فرد واحد پر مرکوز کریں۔ اچھا، ایک شخصیت پر؟ ہاں، ایک ایسی شخصیت جن کا ذکر کیے بغیر 12 مئی کا یہ جائزہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسے انسان جن کی اپنی زندگی کسی ڈرامائی اور پرہجوم کہانی سے کم نہیں اور جن کی وفات بھی 12 مئی کے دن ہی ہوئی۔ میں بات کر رہی ہوں منظور حسین کی، جنہیں دنیا اردو ادب کے مایہ ناز شاعر اور صحافی ماہر القادری کے نام سے جانتی ہے۔ ارے واہ! ماہر القادری واقعی اردو ادب اور صحافت کی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ ان کی پیدائش تو 30 جولائی 1906 کو برطانوی ہندوستان کے علاقے بلند شہر میں ہوئی، لیکن ان کی شخصیت، ان کے افکار اور ان کے قلم کی دھار نے حیدرآباد دکن میں شکل اختیار کی۔ یہ وہ دور تھا جب برصغیر سیاسی اور سماجی طور پر ایک بہت بڑے ابال سے گزر رہا تھا۔ اور اسی دکن کے دور میں ان کا ایک ایسا تعارف ہوا جس نے ان کی سمت متعین کر دی۔ جب نواب بہادر یار جنگ، جو اس وقت مسلمانوں کے ایک بہت بڑے رہنما تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ماہر القادری کی ملاقات کروائی۔ جی، اور اس ملاقات کے جو الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ بالکل، اور جو الفاظ نواب صاحب نے کہے وہ بہت وزن رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری تقریروں اور ان کی یعنی ماہر القادری کی نظموں نے مسلمان دکن میں بیداری پیدا کی ہے۔
مجھے یہ سن کر ایسا لگا جیسے اس دور میں ماہر القادری کی شاعری محض محفلیں لوٹنے والا کلام نہیں تھی، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سیاسی انجن تھا۔ ایک سیاسی انجن، کیا خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ ہاں نا، مطلب ایک ایسا انجن جس کا ایندھن ان کے الفاظ تھے اور جو ایک سوئی ہوئی قوم کے شعور کو دھکا لگا کر چلانے کا کام کر رہا تھا۔ یہ تشبیہ اس دور کے حالات پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ ہم آج کے ڈیجیٹل دور میں بیٹھ کر شاید اس بات کا اندازہ نہ کر سکیں کہ اس وقت اخبار کا ایک اداریہ یا ایک نظم کتنی طاقت رکھتی تھی۔ وہ تحریک پاکستان کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ ایسے میں ماہر القادری جیسے لوگوں کا قلم ایک ہتھیار کا کام کرتا تھا، جو عوام کے جذبات کو زبان دیتا تھا۔ بالکل۔ ان کی تحریروں میں جو جوش تھا وہ دراصل ان کے اپنے مضبوط عقائد اور نظریات کا عکس تھا۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ 1943 کا سال ہے، ماہر القادری بامبے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ بامبے ہے جو اس وقت فلم انڈسٹری کا مرکز بن رہا تھا۔ وہاں پیسے کی ریل پیل ہے، شہرت ہے۔ انہوں نے کئی فلموں کے گیت بھی لکھے جو بہت مقبول ہوئے۔ جی، ان کے لکھے گانے کافی ہٹ ہوئے تھے۔ ہاں، لیکن پھر اچانک وہ اس سب سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے فلمی دنیا کو ایک دلدل کہا اور اس بات پر سخت ندامت کا اظہار کیا کہ ان کا اس انڈسٹری سے کبھی کوئی تعلق رہا۔ مجھے یہ بات بہت حیران کرتی ہے۔ عموماً لوگ ساری زندگی جس شہرت اور پیسے کے لیے ترستے ہیں، جب وہ ان کے قدموں میں تھا تو انہوں نے اسے ٹھکرا کر دلدل کیوں کہہ دیا؟ کیا یہ فیصلہ صرف ان کی مذہبی سوچ کا نتیجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیاتی کشمکش تھی؟ دیکھیں، اگر آپ ان کی زندگی کی ترتیب کو دیکھیں تو اس فیصلے کے پیچھے چھپی نفسیات بآسانی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ شخص جس نے دکن میں اپنی شاعری سے لوگوں کو بیدار کیا ہو، جس کے الفاظ میں ایک قوم کا درد اور ایک اعلیٰ مقصد کی گونج ہو، جب وہ شخص بمبئی کے فلمی اسٹوڈیوز میں بیٹھا ہوگا تو اسے وہاں کا مصنوعی پن اندر ہی اندر کھا گیا ہوگا۔ یعنی وہ گلیمر ان کے لیے گھٹن بن گیا تھا۔ بالکل۔ فلمی دنیا کی چمک دمک باہر سے تو بہت پرکشش لگتی ہے، لیکن اس کی بنیاد محض تفریح اور پیسہ کمانے پر ہوتی ہے۔ ماہر القادری کی روح جو ایک بڑے مقصد کے لیے بے چین رہتی تھی، اس کے لیے گانے لکھنا اور رومانی مناظر کے لیے الفاظ جوڑنا ایک گھٹن کا باعث بن گیا ہوگا۔ انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ وہ اپنا قیمتی اثاثہ یعنی اپنا قلم انتہائی سستے داموں بیچ رہے ہیں۔ تو ان کا وہ فلمی دنیا چھوڑنے کا فیصلہ، وہ قربانی سے زیادہ ان کا اپنی اصل پہچان کی طرف لوٹنا تھا۔ وہ اس دلدل سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتے تھے۔ اور واقعی انہوں نے کھلی فضا میں آ کر جو کام کیا اس نے ان کا نام تاریخ میں امر کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ مستقل طور پر کراچی آ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک خالص علمی، ادبی اور دینی جریدہ شروع کیا جس کا نام فاران تھا۔ جی، فاران رسالہ بہت مشہور ہوا۔ اتنی کاٹ اور وزن تھا کہ بعد میں طالب الہاشمی صاحب نے ان تبصروں کو 2 مکمل جلدوں میں مرتب کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مذہبی موضوعات پر ظہور قدسی جیسی کتابیں لکھیں اور 1954 میں اپنے حج کے روحانی مشاہدات کو کاروان حجاز کی صورت میں قلم بند کیا۔ اصل میں ان کی یہ تصانیف ان کے اسی داخلی سفر کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی شعری مجموعوں کے نام ہی دیکھ لیں: طلسم حیات، محسوسات ماہر، نغمات ماہر، نقش توحید اور جذبات ماہر۔ یہ نام بتاتے ہیں کہ وہ زندگی کو کس گہری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی شاعری میں ایک طرف عشق حقیقی ہے اور دوسری طرف دنیا کی بے ثباتی کا نوحہ۔ ہاں، وہ درد نظر آتا ہے ان کے کلام میں۔ بالکل۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں جو درد ہے وہ کسی سطحی مشاہدے سے نہیں آ سکتا، بلکہ وہ ایک ایسے انسان کے دل کی آواز ہے جس نے عروج بھی دیکھا، شہرت بھی دیکھی اور پھر ان سب کی حقیقت کو جان کر ان سے منہ موڑ لیا۔ ان کی شاعری کی گہرائی کا اندازہ ان اشعار سے ہوتا ہے جو مجھے ذرائع میں پڑھنے کو ملے۔ ذرا یہ سنیے گا اور محسوس کریں کہ ان میں کتنا دکھ اور کتنی حقیقت چھپی ہے۔ انہوں نے لکھا: دل میں اب آواز کہاں ہے، ٹوٹ گیا تو ساز کہاں ہے، آنکھ میں آنسو، لب پہ خاموشی، دل کی بات اب راز کہاں ہے۔ کیا بات ہے، بہت کمال اشعار ہیں۔ اور صرف اردو ہی کیوں، ان کی فارسی پر بھی کمال گرفت تھی۔ میں ان کا ایک فارسی کلام پڑھ رہی تھی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس شہر کا غریب اپنے پاس کوئی مادی سامان تو نہیں رکھتا، لیکن اس کے سینے میں ایک ایسا جنون ہے جو کسی بیابان کی وسعتوں میں بھی نہیں ملتا۔ یہ اشعار پڑھ کر لگتا ہے کہ ان کی روح ہمیشہ کسی اندیکھے سفر پر رہنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔
اور اس بے چین روح کو بلاخر جس طرح سکون ملا، وہ واقعہ بذات خود ایک بہت بڑی اور پراسرار کہانی ہے۔ آپ ان کی وفات کی بات کر رہے ہیں؟ 1978 کا دن تھا، وہ جدہ سعودی عرب میں موجود تھے اور ایک مشاعرے میں شرکت کر رہے تھے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں، ایک شاعر جس نے ساری عمر قلم کی حرمت کا پہرا دیا، جو فلمی دنیا سے بھاگ کر روحانیت کی طرف آیا، وہ ایک محفل میں بیٹھا اپنا کلام پڑھ رہا ہے۔ ہاں، اور اسی کلام کے دوران، اسی محفل میں اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ ان کا انتقال وہیں مشاعرے کے دوران ہوا، اور پھر ان کی تدفین مکہ مکرمہ کے تاریخی اور مقدس ترین قبرستان جنت المعلیٰ میں کی گئی۔ یہ سب سوچ کر ایک عجیب سی جھرجھری آ جاتی ہے۔ مطلب ایک ادیب کے لیے، ایک شاعر کے لیے اس سے زیادہ ڈرامیٹک، پروقار اور شاعرانہ اختتام اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جس نے اپنے الفاظوں سے دلوں کی تاریں چھیڑیں، وہ اپنے اشعار کی گونج کے درمیان ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ تاریخ تھی 12 مئی۔ بالکل، 12 مئی۔ جب میں ان کی زندگی اور موت کے اس پورے سفر کو دیکھتی ہوں اور پھر اس کا موازنہ آج کی گفتگو کے باقی واقعات سے کرتی ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ 12 مئی کے اس چھوٹے سے خانے میں ہم نے پوری انسانیت کا نچوڑ دیکھ لیا ہے۔ ایک طرف وہ مشینیں ہیں جو ہم نے بنائیں، اور وہ وائرس جو ہم نے ان مشینوں کو تباہ کرنے کے لیے بنائے۔ دوسری طرف قدرتی زلزلے ہیں جو ہماری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر سفارتکاری کے وہ ٹھنڈے کمرے ہیں جہاں قوموں کے فیصلوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب کے درمیان ماہر القادری جیسا ایک انسان ہے جو اس ساری مادی کشمکش سے بالاتر ہو کر روح کی بات کرتا ہے، اور 12 مئی کو ہی اپنے خالق کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس تمام بحث کو بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ دراصل جب ہم ذرائع اور کتابوں کا یوں عمیق مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی سچائی نظر آتی ہے کہ تاریخ صرف حکمرانوں یا سائنسی ایجادات کا نام نہیں ہے۔ تاریخ دراصل ان انسانی جذبات، نظریات اور فیصلوں کا مجموعہ ہے جو وقت کے بہاؤ میں اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ ماہر القادری کے الفاظ اور ان کی سوچ آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح 1364 میں بننے والی یونیورسٹی آج بھی علم بانٹ رہی ہے۔ مادی چیزیں تباہ ہو سکتی ہیں، خلائی جہاز گر سکتے ہیں، لیکن جو اثر انسان اپنے علم اور اپنے خلوص سے اس دنیا پر چھوڑتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر صدیوں تک سفر کرتا ہے۔ کیا شاندار بات کہی ہے آپ نے! واقعی انسانی تاریخ اور ہمارے بنائے ہوئے یہ نظام، چاہے وہ کمپیوٹر ہوں یا سفارتی معاہدے، سب کے سب ایک مسلسل ارتقاء کا حصہ ہیں۔ ہم نے 12 مئی کے حوالے سے انسانی کامیابیوں اور سانحات کی ایک طویل داستان پر بات کر لی، لیکن اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسی چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہماری یہ تمام تاریخ، یہ تمام تنازعات اور کامیابیاں دراصل کتنے چھوٹے دائرے میں قید ہیں۔ اچھا، وہ کیا چیز ہے؟ یہ واقعہ اسی 12 مئی سے جڑا ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری اس زمین سے نہیں بلکہ ہمارے نظام شمسی کے مرکز یعنی سورج سے ہے۔ آپ 2024 کے شمسی طوفان کی بات کر رہی ہے؟ مئی 2024 میں زمین کو ایک انتہائی شدید شمسی طوفان یعنی سولر سٹارم کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین نے اسے 2003 کے بعد آنے والا سب سے طاقتور اور شدید ترین طوفان قرار دیا، اور حیران کن طور پر اس طوفان کا عروج وہ لمحہ جب سورج کی پھینکی گئی یہ مقناطیسی لہریں پوری قوت کے ساتھ زمین کے غلاف سے ٹکرا رہی تھیں، وہ بھی 12 مئی کا ہی دن تھا۔ جی، جس کی وجہ سے آسمان پر وہ شاندار ناردرن لائٹس نظر آئی تھیں۔ ہاں، شفق قطبی تو بہت خوبصورت لگی، لیکن اس نے ہمارے مواصلاتی سیاروں اور پاور گریڈز کو بھی شدید دباؤ میں ڈال دیا تھا۔ اب ذرا اس تناظر میں سوچئے، ایک طرف ہم انسان اس نیلے سیارے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر بیٹھے اپنی تاریخ بنانے میں مگن ہیں۔ ہم پرانے ٹیلی فونز کے پرزوں سے کمپیوٹر بنا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے نظام ہیک کر رہے ہیں، ہم چاند پر جہاز بھیج رہے ہیں جو گر کر تباہ ہو رہے ہیں، ہماری طاقتور سلطنتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، سفارتی میزوں پر بحثیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے شاعر محفلوں میں اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم کیلنڈر کے خانوں میں اپنے دن اور سال گن کر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کائنات کا مرکز ہیں۔ بالکل، لیکن وہیں دوسری طرف ہمارے سروں کے اوپر موجود یہ لامحدود اور وسیع کائنات اپنی ہی ایک بے پناہ، خاموش اور پر اسرار نظام میں مصروف ہے۔
اور جب 12 مئی 2024 کو سورج نے اپنی لامتناہی طاقت کا وہ زبردست مظاہرہ کیا اور اربوں ٹن چارجڈ پارٹیکلز خلا میں اچھالے، تو اس نے ہمیں ایک جھٹکے میں یاد دلا دیا کہ اس وسیع و عریض پھیلتی ہوئی کائنات کے سامنے ہماری یہ انسانی تاریخ، ہماری ٹیکنالوجی کا غرور اور ہمارے بنائے ہوئے کیلنڈر کے یہ دن کس قدر چھوٹے اور عارضی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور حتمی سوچ ہے۔ مگر اس سب کے باوجود کتنی دلچسپ بات ہے کہ اس کائنات کے اس بے پایاں رقص میں ہمارا یہ چھوٹا سا وجود اور ہماری یہ دن اب بھی کتنے معنی خیز ہیں۔ ہم کمزور ضرور ہیں، لیکن ہم ہار نہیں مانتے۔ کیا یہ سب محض کیلنڈر پر لکھے کچھ ہندسے ہیں، یا اس کائنات کی ایک بہت بڑی اور اب تک کی سب سے خوبصورت سمفنی کا حصہ؟ اس بارے میں ضرور سوچے گا۔ تو یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں ماہر القادری صاحب کی ایک نعت، جس کا مشتاق ہے خود عرش بری آج کی رات، ہانی کے وہ گھر میں ہے مکیں آج کی رات، آنکھ میں عرض تمنا کی جھلک لب پہ درود، آئے اس شان سے جبریل امی آج کی رات، سارے نبیوں کے ہیں جرمٹ میں نبی آخر، قابل دید ہے اقصا کی زمین آج کی رات، نور کی گرد اڑاتا ہوا پہنچا جو براق، رہ گزر بن گئی تاروں کی جبیں آج کی رات، ایک مقام آیا کہ جبریل کا بھی ساتھ چھٹا، وہ ہیں اور سلسلہ نور مبیں آج کی رات، عالم قدس کے اسرار کوئی کیا جانے، وہی وہ ہے نظماں ہے نظمی آج کی رات، مسکرائے جو نبی دیکھ کے جنت کی طرف، اور بھی ہو گئی فردوس حسین آج کی رات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔